السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ زمانہ پہلے ایک بہت بڑے نامی گرامی امام گزرے ہیں، امام غزالی کے نام سے معروف ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کرنے والی ان کی ماں تھی، بہت نیک خاتون تھی اور بہت اعلیٰ تربیت کرنے والی عورت تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ محمد غزالی ان کا اصل نام تھا، ایک ان کا بھائی تھا احمد، دو ہی بیٹے تھے۔ ابھی چھوٹے تھے تو ان کا والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ابا حضور کے انتقال کے بعد اماں نے ان کو پالا پوسا اور ان کی تربیت فرمائی۔ محمد غزالی، احمد غزالی دونوں ایسی پیاری تربیت کے اندر رہے، دونوں بہت بڑے عالم دین بنے، بہت بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے بنے۔ اللہ نے بہت زیادہ دین کا کام لیا، اور امام غزالی رحمہ اللہ مسجد کے امام لگ گئے اور اللہ کا دین پھیلانے کے واعظ بن گئے، خطیب بن گئے، بہت بڑا حلقہ احباب بن گیا، بہت زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ میری تربیت اللہ رب العزت نے میرے اندر جو کمالات رکھے تھے وہ سارے میں نے اپنے بچوں میں منتقل کیے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اب تربیت یہ تھی، کمال کی تربیت تھی، لیکن طبیعت میں بڑا فرق تھا۔ محمد غزالی کی اپنی طبیعت تھی، احمد غزالی کی اپنی طبیعت تھی۔ امام غزالی یعنی محمد غزالی رحمہ اللہ نے آ کر اپنی اماں کو شکایت کی کہ امی جی، یہ جو میرا بھائی ہے، لوگ میرے اوپر معترض ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی اتنا بڑا عالم دین ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا، آپ ہماری مسجد کے امام ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں کا اعتراض بہت زیادہ ہے۔ اماں جان آپ انہیں سمجھائیے کہ اب آگے مسجد میں جماعت کے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں، کیا فرق پڑے گا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یعنی محمد غزالی نے جب اپنی ماں کو سارا واقعہ سنایا تو اماں حضور نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ احمد کو کہا کہ احمد بیٹے، آپ محمد کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں جایا کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ لوگ بھی اس بیچارے پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، اتنا بڑا ہے، پڑھا لکھا سمجھدار متقی پرہیزگار عالم دین ہونے کے بعد اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، ادھر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر۔ تو اپنی اماں کے کہنے پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے احمد غزالی بھائی بھی نماز پڑھنے چلا گیا۔ نماز جب شروع ہوئی، ایک رکعت تو بڑی آرام سے پڑھ لی، جو ہی دوسری رکعت شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی نماز کو توڑا۔ محمد غزالی نماز پڑھا رہے ہیں، احمد غزالی ایک رکعت پڑھ کے بھاگ گیا۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ پیچھے نماز پڑھنے آ ہی گیا تھا تو اب یہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ خیر، نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اماں نے جب امام غزالی یعنی امام محمد غزالی کا چہرہ دیکھا تو پریشانی کے عالم میں کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تو مغموم ہے، پریشان ہے، کیا ہوا؟ مامی جان بات یہ ہے کہ بھائی نہ ہی مسجد میں جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ گیا ہے اور اس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ بڑے پرسکون انداز سے پڑھنے کے بعد جو ہی دوسری رکعت میں تو نماز پڑھا رہا تھا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ دوسری رکعت جو ہی شروع ہوئی اس نے بیچ سے نماز توڑی اور صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گیا اور اپنے گھر میں آ کے بقیہ نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ نہ ہی جاتا بہتر تھا۔ اب زیادہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے عالم دین ہے، آتا نہیں تھا، اب جب آ ہی گیا ہے تو اب آ کے پھر نماز پوری نہیں پڑھی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت جو ہی شروع ہوئی تو یہ دوڑ گیا ہے، نماز چھوڑ گیا ہے۔ اماں نے امام غزالی یعنی محمد غزالی، احمد غزالی دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا کہ بیٹا
آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نماز پڑھنے چلے ہی گئے تھے تو کم از کم نماز پوری پڑھ کے آتے، آپ نے ایک رکعت پڑھی اور پھر بھاگ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اعتراض پر اماں نے بھائی کو احمد غزالی کو ڈانٹا کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ فرمانے لگے کہ اماں جان بات یہ ہے کہ یہ جو امام محمد ہے جو ہی نماز پڑھا رہا تھا، ایک رکعت تو اس نے بڑی پرسکون اور صحیح توجہ اللہ کے ساتھ پڑھائی ہے، یعنی پوری رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ تھا، بہترین طریقے سے اس نے رکعت پڑھائی ہے۔ جو ہی دوسری رکعت میں یہ کھڑا ہوا تو اس کا دھیان جو اللہ کی طرف سے ہٹ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا جب دھیان ہٹا تو میں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو میں اس کے پیچھے نماز توڑ کے واپس آ گیا۔ ماں نے کہا وہ ہو افسوس، تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو۔ اب احمد غزالی تو خاموش ہو گئے، اور محمد غزالی جو امام غزالی کے نام سے معروف ہیں، انہوں نے معذرت کی، معافی مانگی، ماما کے پاؤں کو ہاتھ لگایا کہ اماں جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن عجیب بات ہے، تو آپ یہ کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں کہ یہ دونوں میرے کام کے نہیں ہیں؟ تو احمد غزالی کہنے لگے کہ اماں جان بات یہ ہے، اگر یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تو میں نماز پوری پڑھ کے آتا، اس نے جب اللہ سے رجوع ہٹایا تو میں ہٹ گیا۔ تو والدہ محترمہ امام غزالی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگی کہ بیٹا آخر ہوا کیا تھا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹی کیوں ہے؟ فرمانے لگے کہ میں ایک کتاب رات کو پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ نفاس کے مسائل کو بغور دیکھ کے ذہن نشین کر رہا تھا، تو بار بار میں نے پڑھا۔ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو وہ مسائل میرے ذہن میں آ گئے، اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی۔ اس دوران کہیں میرے بھائی نے مجھے دیکھا تو نماز توڑ کے بھاگ آیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کی والدہ ابھی ان کی بات سنی رہی تھی، تو احمد غزالی جو چھوٹا بھائی نماز توڑ کے بھاگا تھا، اسے کہا اماں جان آپ کو پتہ ہے آپ کی دعا سے میں صاحب کشف ہوں، مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ کیا اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ ہے جب اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں ہے؟ ماں کہنے لگی تم دونوں بیکار ہو، تم دونوں میرے کام کے نہیں بنے ہو۔ ایک نماز کے اندر مسائل کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اللہ کو چھوڑ کے، اور دوسرا بھائی جو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے پہلی بار چلا ہی گیا ہے، وہ اس کے دل کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی طرف تم دونوں متوجہ نہیں ہو، اس لیے تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو۔ تو کیسی ماں تھی یہ، مثالی ماں کی مثالی تربیت تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی رجوع اللہ، توجہ اللہ، محبت اللہ، اللہ کے لیے گویا سب کچھ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔